نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت نمبر 17. فلا پس نہیں تعلموا تعلمو تو علم رکھتا، تو جانتا، نفس کوئی نفس، ماں اس کو جو اخفی اخفی خفیہ سے ہے، چھپا کر رکھی گئی ہے، لہم ان کے لیے، من سے، قراتی قرہ کہتے ہیں آنکھوں ٹھنڈک، اعینی عین کہتے ہیں آنکھوں کی، تو قراتی اعینی آنکھوں کی ٹھنڈک، جزا بدلہ ثواب. آیت نمبر 17 کر رہے تھے اور اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے. اب آیت نمبر جو 17 میں ہے، اب یہ کہ چھپا کر کیوں رکھا گیا. آپ کو پتا ہے کہ چھپا کے وہ چیز رکھی جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے، اور خود آپ دیکھیں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے، اور اس سے حجاب کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور اسی طرح جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ اسی حقیقت کو بتایا نمبر 17 میں، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، اور کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کی نعمتوں کی یہاں پہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایسے لوگ، پیچھے بات کی جا رہی تھی نا ایمان والوں لوگوں کی صفات، جو جنت کے اہل ہوں گے، جو جنت کے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ایسے لوگ جو رات کی تاریکیوں میں لوگوں سے چھپ کر ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے. اب آپ کو پتا چلا رات کو اسپیشل کیوں مینشن کیا گیا، کیونکہ رات کے وقت سب سوئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے کون بندہ ہے جو مجھے ایگزیکٹلی مجھے پتا چلے، جو میرے لیے اللہ کو یاد کرا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے وہ جاگ رہا ہے. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کے رکھی ہوں گی. اور وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ وہ ایسے لوگوں کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. ان کی صفات بیان کرنے سے انسان کو اس دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل، اگر کسی شخص نے کبھی، آپ نے میں تو چیکو کی مثال لیتی ہوں کیونکہ، یا کیوی کی مثال لیتی ہوں، اس نے نہیں کھایا ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیوی کو کاٹیں گے تو اندر سے جو باہر وہ آلو کی طرح کا لگ رہا ہے وہ اندر سے وہ گرین ہے. اور جس نے کھایا ہوگا تو اس کا ذائقہ اس کو سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ تو بڑا مزے کا ذائقہ ہے. تو اسی طرح جنت کی نعمتوں کا حال تو یہ ہے کہ نہ کبھی کسی نے دیکھی، نہ سنی، نہ چکھی، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک آیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھ لو، یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 17 پڑھی کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 18. افمن کانا، کیا بھلا وہ شخص، مؤمنن مومن، کامن کا فار ایگزامپل مانند اس کے جو کانا ہو، فاسقن فاسق نافرمان، لا یستوون، لا یستوا ہوتا ہے برابر، نہیں برابر ہو سکتے. تو آیت نمبر 18 میں ہے بھلا جو شخص مومن ہو اور اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں مومن سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کو اپنا رب اور معبود واحد تسلیم کر کے اس کے کام کی فرما برداری کرتا ہے. اور اس کے اپوزٹ، مومن سے اپوزٹ فاسق ہے وہ شخص جو اللہ کی بغاوت کرے اور غیر اللہ کی اطاعت کرے.
مطلب یہ ہے کہ نہ دنیا میں ان دونوں کی سوچ اور ان کا لائف سٹائل ایک جیسا ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ جب دنیا میں ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسق کو مومن کی عین ضد کے طور پہ بیان کیا گیا، یعنی کہ مومن اور فاسق کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے دن کے مقابلے میں رات، یعنی کہ اگر مومن ایماندار ہے تو فاسق بے ایمان ہوگا، مومن اگر اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے تو فاسق اللہ کا باغی ہوگا۔ تو جس طرح یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عین اپوزٹ ہے، اسی طرح آخرت کے لحاظ سے بھی ان کا جو معاملہ ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا۔ آیت نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں 19۔ اما الذین، اما سو الذین جو لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلاحم فا پس لیے ہم ان کے لیے، جنت المعوا باغات ہیں، معوا ٹھکانہ ہے، نزولن نزولن کہتے ہیں مہمانی، مہمانداری، بما کانو بوجہ اس کے جو یعملون جو وہ کام کرتے تھے۔ تو با محاورہ آیت نمبر 19 کا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ہے ان کاموں کی جزا جو وہ کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فاسق اور مومن کا کریکٹر 18 میں بتا کے 19 میں مومن انسان کو جو اللہ تعالیٰ جزا دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات کرے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آیت نمبر 19۔ تو جو لوگ ایمان لائے، تو یہاں پہ مومن انسان کو جو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر پلس کیا، خالی زبانی نہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پریکٹیکل مسلمز ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مہمانی کی ہوئی ہے، ان کے لیے بڑے باغات ہیں۔ تو یہاں پہ بات یہی کی جا رہی ہے کہ مومن اور فاسق جب برابر نہیں ہو سکتے، نہ سوچ میں، نہ عمل میں، نہ جزا وغیرہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو کیا دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں ان کا دوسرا کریکٹر یعنی کہ جو فاسق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ کہ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے فَسَقُوا جنہوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، فَمَأْوَاهُمْ تو ان کے ماوا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار آگ ہے، کلما جب کبھی ارادو ارادہ کریں گے، این یخرجو این کہ وہ اخراج کہ وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، اعیدو لوٹا دیے جائیں گے، جیسے اعادہ اردو کا لفظ ہوتا ہے، فیہا اس میں، وقیلا اور کہا جائے گا، لہم ان کو، ذوقو چکھو، عذاب النار آگ کا عذاب، اللہ زی وہ کہ کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے، تو کذبون تم جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے اس سے کہ نکل جائیں تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ کس قدر خوفناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ چیزیں بتاتے ہیں۔ کہاں مومن انسان کی اس کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے نوازیں گے، اور پھر فاسق کو اور کس وجوہات کی وجہ سے نوازا جائے گا۔ تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ تو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ فاسق ہوں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم ہوگی، اور جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو وہ نکل نہیں سکیں گے، ان کو ان میں لٹایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ جو تم نے دنیا میں برے اعمال کیے، اور جب اللہ کے نبی 1,00,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے انسانوں کو مستقیم سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر اس آخری کتاب میں قرآن مجید میں آپ کا لائف سٹائل بتا دیا گیا کہ اس طرح زندگی بسر کرو، اور پھر بھی فاسق لوگوں نے اس سے اپوزٹ زندگی بسر کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر اب رہو، جیسے ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے پڑھے، خلد یعنی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اب اس آگ کے عذاب میں، اس ٹھکانے میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جو تم لوگوں نے دنیا میں سوچا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، اور اللہ کے اوپر تم نے جھوٹ باندھا تھا، تو چلو پھر ذوق مزے چکھو اس آگ کے۔ آیت نمبر 21، وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ، وا اور لام کا مطلب ہوتا ہے البتہ، نون میں نے ہم، اور پھر آگے ذوق کرنا ہم، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذابی عذاب سے، الادنا ادنا ادنا کہتے ہیں نزدیک کو، مراد دنیا ہے، دونا
سوائے یا علاوہ العذاب عذاب کے الاکبرہ اکبرہ بڑا لعلہم تاکہ وہ یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. آیت نمبر 20 ہے ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اب آیت نمبر جو 21 ہے اس میں اللہ تعالیٰ عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب لے رہے ہیں اور عذاب ادنا سے مراد دنیا کا عذاب لے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو کفر اور شرک جو فاسق لوگ ہوں گے ان کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا. عذاب دنیا سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں مثلا بیماریاں عزیز و اقارب کی موت کافی وہ جو خطرناک سے حادثے کوئی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نقصانات ہو جاتے ہیں فیلیئرز ہو جاتے ہیں. تو اور اسی طرح اجتماعی زندگی میں یعنی کہ آن دا ہول جب ہیومینٹی پہ طوفان آ جاتے ہیں سیلاب آ جاتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں فسادات ہو جاتے ہیں قحط ہو جاتے ہیں اور ان آفات کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائے گی تاکہ آخروی عذاب سے دوچار ہونے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لیں اور کفر اور فسق سے باز آ جائیں. لیکن پھر بھی ہم نصیحت نہیں پکڑ. اب یہاں پہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بڑا بتا دیا کہ بڑے عذاب سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے اور عذاب الادنا سے مراد دنیا میں پہنچنے والی مصیبتیں ہیں جو انفرادی طور پہ ہر انسان دیکھتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا انڈیویجولی آپ دیکھیں آج کل ڈینگی کتنا ہے کورونا کتنا ہے اچھا اس کو چھوڑیں اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کتنا زیادہ ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مالی نقصان کتنا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کتنی یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے نا مہنگائی کتنی ہے پھر اللہ نہ کرے کوئی ہمارے آپس میں قریب کس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ تو ہو گیا انفرادی طور پہ اور پھر اجتماعی طور پہ بھی بڑا ڈیٹیل سے بتایا گیا کہ جو قحط زلزلے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتی ہے جو فلڈ آج کل آئے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہلکے ہلکے عذاب ہی نہیں بلکہ یہ وارننگز ہیں. اللہ تعالیٰ وارن کریں کہ سنبھل جاؤ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان سے بالاتر کوئی ہستی موجود ہے جو ان کی بد عمالیوں پہ ان کی گرفت کر سکتی ہے. اس سے انہیں اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنے میں مدد ملے گی اور شاید وہ اس مہلت کو فائدہ اٹھا کے اپنے برے کاموں سے بچ جائیں اللہ سے معافی مانگے اور تاکہ آخرت میں اس برے انجام یہ جو عذاب اکبر بتایا جا رہا ہے اس عذاب اکبر سے بچ سکیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں یا سم ہاؤ ہمیں کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے سم ٹائم کہتے ہو یار یہ پتہ نہیں کیوں ٹانگ پہ نیل پڑا ہوا ہے یا بازو پہ کیا پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کس وقت لگا تھا. آپ اپنے ہی گھر میں جب ٹھوکر کھاتے ہیں یا کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے سب سے پہلے سوچا کریں حقوق اللہ حقوق العباد میں میری کہاں کمی بیشی ہوئی فوراً دیکھا کریں کہ کہاں میں نے کچھ ایسا کیا جو میرے پر یہ پرابلم آ گئی تاکہ میں اپنے آپ کو اس کو ریکٹیفائی کر سکوں میں اس کو سدھار سکوں میں اللہ سے توبہ مانگ سکوں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. تو دنیا میں بھی بھلائیاں تبھی ہوں گی جب آپ بھلا کام کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے صبح پیپر اور پڑھائی پڑھے نہ اور پیپر بھی نہ دے پیپر کی تیاری نہ کرے اور کہ میں پاس ہو جاؤں گا اور وہ بھی فلائنگ کلرز کے ساتھ اور مجھے اسکالرشپ بھی مل جائے گا. تو اسی طرح جب دنیا میں پاسبل نہیں ہے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو دوبارہ جب ہم اٹھائے جائیں گے جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس دنیا میں یہ آخرت کی کھیتی ہے. اس میں جو عمل جو کام کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. آیت نمبر 22 ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جو ذکر نصیحت کی جائے بھی آیات سے رب ہی اس کے رب کی سما پھر اعرضا پھر اعراض کر لے منہ پھیر لے انہا اس سے انا بے شک ہم من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں. آیت نمبر 22 کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان سے منہ پھیر لے ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر کی جو بدلہ لینے والے رب کی آیات سے منہ پھیر لے. اب آیات سے مراد رب کی وہ آیات ہیں جو نبی علیہ السلام لے کر آئے اور انبیاء نے کیا بتایا. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جب انسان کو پیدا کر لیا تو پھر اس کی ہدایت کے لیے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ بھیجا اور نبیوں نے کیا بتایا کہ ایک ہی بات بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاتم النبی ہیں
کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے ہم آنسریبل ہیں. اور آیات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. جس انسان سے ان سے کام نہ لیا اور آیات سے منہ پھیر لیا تو وہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں آخرت میں سخت سزا ملے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتاب بنی اسرائیل کی رہنمائی کا ذریعہ بنائے گی، اور قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ 5 قسم کی ہیں. اگر ہم کہیں نا، یہ بہت تھوڑا سا ڈیٹیل ایک تھوڑا سا ہے، آئی ہوپ کہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کرانے میں کامیاب ہوں، کہ یہاں پہ اس آیات کو آپ دوبارہ دیکھیں کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے جس سے اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے. اب قیامت کا دن دراصل مجرمین سے بدلہ لینے کا دن ہے. اس دن کوئی بھی مجرم اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکے گا. منیوٹس ڈیٹیل، چھوٹے سے چھوٹا جرم اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور جو شخص تکبر کی بنا پہ اللہ کی آیات کو سن کے اسے سبق حاصل نہیں کرتا اور بلکہ منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر سوچے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو بلائیں اور وہ آپ کی بات نہ سنے اور بات کو سنی انسنی کر دے، کتنا غصہ آتا ہے. ہماری مائیں تو یہ چیک کرتی رہتی ہیں، بیٹا میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم سن رہے تھے، تم پاس بیٹھے ہوئے تھے، بٹ تم نے مجھے اگنور کیا. میں اسے بہت انسلٹ سمجھتی ہوں، ایسے ہم کہتے ہیں نا. تو یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی وہی سچویشن بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آیات تھی، انسان نے اپنے کی جو میں بڑی چیز ہوں، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کرنا شروع کر دیا، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ تو وہ بھلا اس دن کے انتقام سے کیسے بچ سکتا ہے؟ واضح ہے کہ اللہ کی آیات کی بہت سی اقسام ہیں. میں ابھی صرف 5 اقسام بیان کروں گی. ایک سب سے پہلی قسم تو وہ ہے آیات جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، جن کو ہم آفاقی نشانیاں کہتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، آپ میں سے جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لیں. آفاقی نشانیوں میں بہت ڈیٹیل سے ہم سب کچھ کر چکے ہیں، جس میں آپ کی تمام یہ سورج، چاند، ستارے، دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں زمین میں کیسے گروتھ ہوتی ہے، ہواؤں اور بارشوں کا نظام، اور یہ زمین اور آسمان کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ آفاقی نشانیاں ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بہت دفعہ چیلنج کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک چیز بنا کر تو دکھائے. تو یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی کہ کوئی ایک ہے جس نے ہماری ڈور پکڑی ہوئی ہے، ہم ہیلپ لیس ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہوگی آفاقی نشانیاں، یہ پہلی. یہ دوسری نشانیاں کیوں گی؟ جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں. انسان کی تخلیق، اس کی جسم کی ساخت، اس کے آرگنز کا آٹومیٹکلی کام کرنا. آپ سوچتے ہیں ریسپائریشن، آٹومیٹکلی سانس لینے، ڈائجیشن، منہ میں لقمہ جاتا نہیں ہے، فوراً چیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پینکریاس جوس اس کو بنانا شروع کر، یعنی کہ تمام چیزیں اس کو ڈیزالو کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کا بہت سے نظام جو ہماری باڈی میں، سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن، ہارٹ کا، لنگس کا، ایک ایک کڈنی کا کام پیوریفائی جو کر رہی ہے، یہ تمام آٹومیٹک ہیں. اس کے لیے آپ کو سیل نہیں ڈالنے پڑتے، وہ خود بخود کام کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور اس جسم میں بعض ایسی چیزیں جو انسان کے تحت الشعور میں ہوتی ہیں لیکن وقت پڑنے پہ جاگ ہوتی ہیں. جیسے جب موت سامنے کھڑی دیکھتی ہیں تو مشرکین کیا دوہریے تک اللہ کو پکارتے ہیں. اس قسم کی آیات کو قرآن میں آیت نفس کا نام دیا گیا ہے. آپ کے اندر، یعنی کہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ کون چلانے والا ہے انسان کی یہ باڈی کو اور یہ تمام چیزوں کو. پہلی کیا ہوگی؟ آفاقی نشانیاں. دوسری ہوگی آیات نفس. اور تیسری قسم کی جو نشانیاں ہیں وہ ہیں تاریخی واقعات، جن سے ہمیشہ ایک ہی نتیجہ ہوا. آج تک ہم نے قرآن میں جتنے بھی واقعات، جتنی بھی پچھلی قوموں کے پڑھے واقعات، وہ کیا تھے؟ دے آر سارٹ آف عبرت، ہمارے لیے عبرت تھے کہ اور وہ ایک ہی نتیجہ آتا تھا کہ جس قوم نے بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی، اس کے رسول اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس قسم کی شرع اسلام میں تذکیر بایام اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح قرآن ہی کے الفاظ میں سے ہے. وَذِكْرِهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، یہ آپ کی وہ ہے، یعنی کہ جو ہم تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں، یہ نشانی ہے. چوتھی قسم کی وہ نشانیاں ہیں جو مصائب کی شکل میں وارننگ کے طور پہ، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا، انفرادی طور پہ جو آپ کو بیماریاں یا آپ کی دکھ پریشانیاں، اور اجتماعی طور پہ جو زلزلے، فلڈز اور یہ سونامی وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور
پانچویں قسم کی، اب یہ بھی دیکھیں یہ مصائب بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے کس پہ نازل ہوتی ہے کس پہ نہیں ہوتی. پانچویں قسم اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جو اس نے انسانوں کو ہدایت کے لیے اپنے انبیاء پہ وقتاً فوقتاً نازل کی. اور ان آیات میں دراصل انسان پر سابقہ 4 قسم کی آیات پہ غور و فکر کرنے کا ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان پچھلی جو 4 یعنی کہ آپ کی جو 5ویں آیات ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے، اور ان 5ویں ہدایت کی جو آیات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی 4 آیات سے سبق سیکھو، ان سے مورل حاصل کرو، تاکہ ہمیں غور و فکر ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عقل سے اور عام فہم دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں پیش کر رہے ہیں. بہرحال زیادہ کنفیوز نہ ہو جائیں، یہی وہ دلائل ہے، یہ آیات ہے جن کے متعلق قرآن میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ آیات بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، ان میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو باقی 4 قسموں کی آیات کی طرف توجہ دلاتی ہیں، ان کا نام ذکر اور تذکرہ ہے. اور پہلی 4 قسم کی آیات قرآن کی آیات کی تائید اور تصدیق کرتی ہیں. اور ان تمام آیات کا جو نچوڑ ہے، نچوڑ کیا ہے، وہ جو 5ویں آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے کہ وہی دراصل انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ ہے. وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی، یعنی کہ تمام ان 5 آیات کا نچوڑ کیا ہے کہ اس کائنات کی تدبیر تخلیق کرنے والی ہستی بہت بڑی حکیم ہستی ہے، جس نے ہر چیز کو بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شراکت کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو کوئی بھی چیز پیدا کی ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کو بے فضول نہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، زندگی کا بے مقصد ہونا ناممکن سی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح وہ طبی اور اضطراری امور میں اللہ کے قوانین کے سامنے مجبور ہوتا ہے، ان قوانین کا پابند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو طبی فزیکل جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے موسموں کی تبدیلی، رات دن کا آنا جانا، واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے اس میں وہ انسان مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اختیاری امور میں بھی اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں، یعنی کہ جن چیزوں کو ہم خود اختیار میں ہے، نیکی کو اختیار کرنا، نیکی کو بڑھاوا دینا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرنا، اور کائنات کی باقی تمام اشیاء کے ساتھ ہم تب تک ہم آہنگ ہو جائیں گے جب ہم صرف ایک اللہ کی عبادت اور تسبیح اور تقدیس بیان کریں گے اور اسی کے ہو کے رہ جائیں گے. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار بن کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ دے گا، اور جو نافرمان ہوگا اس کو ضرور سزا ملے گی، چاہے اس نے کہیں بھی چھپ کر کوئی بھی برا عمل کیا ہوگا، بہت لوگوں سے چھپ کے، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اور یہ دنیا کی زندگی ہر انسان کی پوری مدت عمر امتحان کا عرصہ ہے، لہٰذا اس عرصے امتحان کے بعد کامیاب اور ناکام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس لحاظ سے روز آخرت کا قیام انتہائی ضروری ہے، ورنہ دنیا کیا ہوتی، اندھیر نگری ہوتی، انسان جس طرح جو مرضی کرتا اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہ ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ نہیں دی ہوئی، اور انسان جیسی اشرف المخلوقات جو ہے اس کا مقصد حیات ہی فوت ہو جاتا. تو بہرحال یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایگزامینیشن ہال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامینر ہے. اکثر یہ بات میں کہتی ہوں، سلیبس یہ قرآن ہے اور یہ تعلیمات انبیاء لے کر آئے ہیں جو اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے. اور اس پیپر کو حل کرنے کا ٹائم جس طرح دنیا میں 3 گھنٹے، ہر بندے کا اپنا لائف سپین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے، من ربو کا، من دینو کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سوال بتا دیے ہیں کہ جو قبر کے بھی سوال تین کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی 5 سوال، یہ دنیا یہ آپ نے جو زندگی ہے کیسے گزاری، اپنی جوانی کیسے گزاری، یہ مال کہاں سے خرچ کیا، اس پہ کہاں پہ خرچ، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. اور پھر آخری سوال کہ پھر جتنا علم آیا تھا اس کو عمل میں لائے کہ نہیں لائے. اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل پرچہ آؤٹ کر دی، 8 سوال آؤٹ ہو چکے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم اس کی تیاری نہ کریں تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی انسان نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدھ میرے خیال سے آیت اور ہو جائے گی، 15واں رکوع ختم ہوتا ہے. وَلَقَدْ وا میں نے اور، لقد البتہ، اور بے شک، آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، فلا پسنا تکن تو ہو، فی مریتن مریا شک میں، من لقائہ اس سے ملنے سے، وجعلناہ
اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت لبنی بنی اسرائیل اسرائیل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. آیت نمبر 23 کا محاورہ دیکھتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو تم نے اس کے ملنے میں تم اس کے ملنے سے شک میں نہ ہونا. ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت بنایا. اچھا جی، اب پہلی جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑنے کا ذکر تھا، اور اس نسبت سے یہاں تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قرآن کے بعد سب الہامی کتابوں میں مشہور ہے. تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، جبکہ یہ قرآن پوری بنی نوع انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے. اور اس جملے میں خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر مخاطب سارے مومنین ہیں، کیونکہ نبی سب سے پہلے خود اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. لہٰذا منزل من اللہ کلام پر رسول کا شک کرنا محال ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پہ بھی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. اور بعض سکولرز نے تو اس آیت لقاح کی جو ضمیر ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع سمجھا، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی موسیٰ سے اس دنیا کی زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی اور آپ کو اس ملاقات کے بارے میں شک نہیں رہنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات معراج کے موقع پہ چھٹے آسمان پر ہوئی تھی. تو آیت نمبر جو نیکسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی اور اس کے ملنے میں کوئی شک نہ کرنا. اور یہ جو کتاب تھی یہ ان کی جو قوم بنی اسرائیل کے لیے راہ ہدایت تھی. آیت نمبر نیکسٹ ہے وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا مِنْهُمْ، ان میں سے آئمہ آئمہ یعنی کہ پیشوا لیڈر، یہدونا وہ ہدایت کرتے تھے، بھی امرنا ہمارے حکم سے، لما جب صبر کیا انہوں نے، وقانو اور وہ تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پہ یوقنون یقین رکھتے. با محاورہ دیکھتے ہیں. اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہماری حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیشوائی یعنی کہ امامت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے کچھ لازمی صفات کا ذکر کیا گیا. اور پہلی صفت یہ کی گئی کہ ان کا تعزیز یعنی کہ پوری زندگی یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کی دعوت دیتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. پہلا تو کام یہ کہ ان کی ساری زندگی اللہ کا پیغام ابلاغ کرتے ہوئے، اللہ کا میسج دیتے ہوئے اللہ کے لوگوں پہ، اور پھر وہ یہ سارا کام جو کام کریں وہ انتہائی اسٹیبلٹی سے، صبر سے، استقامت کے ساتھ کریں. اور اس کے درمیان میں ان کو جب بھی کوئی پرابلمز، کوئی آزمائشیں، کوئی تکالیف آئے ان کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کریں. اور تیسرا آئین کی جو ایک لیڈر کی خصوصیت بتائی گئی کہ وہ اللہ کی آیات اور اس کے وعدوں پہ پختہ یقین رکھے. یعنی کہ جو اللہ کی آیات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، کہ کیا وعدہ کیا ہے کہ نیکوکاروں کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت ضرور ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کو باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا پھل دیا جائے گا. جتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا اس قدر وہ صبر کر سکیں گے اور اس قدر ان کی لیڈرشپ زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی. اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص ان صفات کے حامل تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پہ سرفراز فرمایا. تو آیت نمبر 24 میں لیڈرشپ کی کوالٹیز بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری زندگی اس میں ان کی انوالو ہوتی ہے، اور جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو اس کے اندر ان کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، صبر کرتے ہیں جو بھی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور اللہ کی آیات پر اور اللہ کے وعدوں پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.